70 ہاتھ لمبی زنجیر، ذرا سوچئے، نہ کھانا نہ پینا نہ کوئی اپنا، صرف جہنمیوں کے زخموں کی پیپ۔ یہ سزا کسے ملے گی؟ صرف 2 گناہ کرنے والوں کو۔ کون سے 2 گناہ؟ آئیے سنتے ہیں سورہ حقہ آیت نمبر 32 سے لے کے 39 تک میں۔ پہلے تجوید، ترجمہ، تلاوت اور آخر میں مختصر تفسیر۔ ثم، یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے، ثم فی سلسلۃ، پھر اسے ایسی زنجیر میں، ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے ایسی زنجیر میں جکڑو جس کی لمبائی 70 ہاتھ کے برابر ہو۔ انہو، یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے، انہو کان، الف مد لام ہوگا، کان لا جھٹکائے گا، لا یؤمن باللہ، I think یہاں پہ اللہ کے نام کو ہمیں موٹا نہیں کرنا، عموماً لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں باللہ، نہیں، لام کے ساتھ جب زیر آئے گا تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ اللہ کے نام جب لام سے پہلے زبر آئے گا تو پھر اس کو موٹا کیا جاتا ہے۔ یہاں پر باللہ نہیں پڑھنا، باللہ، باللہ العظیم۔ یہ شخص اللہ کی عظمت پر ایمان نہ رکھتا تھا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ غریبوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا تھا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، پس آج یہاں اس کا کوئی ہمدرد نہیں۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ، یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، مِنْ غِسْلِینٍ، اور نہ کھانا ہے سوائے دوزخیوں کے لہو اور پیپ کے۔ اللہ اکبر۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، فلا اقسم، یہاں پہ قلقلہ بھی ہو رہا نا، اقسم، جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ فلا اقسم، اب میں قسم کھاتا ہوں، بما تبصرون، اب میں قسم کھاتا ہوں اس کی بھی جسے تم دیکھتے ہو۔ وما لا تبصرون، اور جن کو تم نہیں دیکھتے ہو۔ اب آئیے ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تفسیر۔ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون،
آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا حال بتایا ہے۔ جب یہ آیت آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں گے، تفسیر پڑھ لیں گے، تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ سو نہیں سکیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اسے 70 ہاتھ کی زنجیر میں جکڑ دو، یعنی 70 ہاتھ برابر لمبی زنجیر ہوگی، کتنی ٹائٹ ہوگی، کتنی مضبوط ہوگی، اس میں اس گناہ گار کو جکڑ دو۔ کس گناہ گار کو؟ جس نے دو کام جو ہے وہ یعنی گناہ کیا ہے۔ یا اللہ کہیں بس سوچیں کہ ہم اور آپ تو نہیں ہیں۔ سورہ حاقہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں جو ہے وہ جہنمیوں کے بھی اور جنتیوں دونوں کے طریقے، دونوں کے معاملات، دونوں کا جو ہے وہ انجام بتایا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، یہ حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس کو جاری کرنا ہے کہ جہنم کا کھانا پینا کیا ہوگا؟ پیپ، خون، پتھر، اللہ اکبر۔ اور جہنمی پکار رہے ہوں گے کاش ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں واپس جانے دے تو ہم سارا ٹائم اللہ کی عبادت کریں۔ دیکھیں یہ جو 70 ہاتھ لمبی زنجیر ہوگی، یہ صرف قیدیوں کے لیے نہیں ہے، یعنی انسان اس میں ذلیل ہوگا۔ دنیا میں جو اکڑ کے چلتا تھا، قیامت کے دن ان زنجیروں کے تحت اللہ تعالیٰ اس کو گھسیٹے گا۔ اور یہ جہنمی کون سے ہیں؟ جنہوں نے 2 بڑے گناہ کیے ہوں گے، اللہ پہ ایمان نہیں لائے اور غریبوں کا حق مارا ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر پہلے حقوق اللہ ہے، پھر حقوق العباد ہے، یعنی اللہ پہ ایمان لاؤ، اس کے بعد غریبوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ان کا حق نہ مارو۔ دیکھیں نا ابھی اگر دنیا کی پارٹیز ہوتی ہیں، اس میں کتنی بریانی، قورمہ، اس طرح کی چیزیں کھلائی جاتی ہیں، کھائی جاتی ہیں۔ یہاں تو بتایا جا رہا ہے کہ جو جہنمی لوگ ہیں ان کو پیپ پلائی جائے گی، خون پلایا جائے گا، اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ قرآن سچا ہے اور یہ سب کچھ ہو کے رہے گا، تم دیکھ کے رہو گے، جو غیب میں ہے تمہیں دکھا دیا جائے گا۔ تو صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اور اب ویسے بھی ابھی ذی الحجہ کا ٹائم آنے والا ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ خیرات دیں۔ 10 دن آئیں گے، اس دن میں آپ نے جو ہے وہ اللہ کا ذکر بلند کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے۔ دن کی زکوٰۃ اگر رمضان میں ادا نہیں ہوئی، صدقہ دیجیے، کسی بھی طریقے سے ہو صدقہ ضرور دیجیے۔ قربانی کے دن بھی آ رہے ہیں، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم نیک عمل کر سکیں، آمین۔